السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ دونوں ملکوں میں سفارتی تناؤ مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ کیا پاک امریکہ سفارتی تعلقات میں جو تناؤ ہے کیا وہ کم ہو پائے گا؟ پاک امریکہ تعلقات میں تناؤ کی وجوہات اور اسباب کیا ہیں؟ پاکستانی شہری کے قاتل کرنل جوزف کو پاکستان نے پکڑا، کیا اسے سزا ملے گی؟ کیا یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان یہی ایک امریکی اہلکار تناؤ کی وجہ ہے؟ پروگرام کے پہلے حصے میں انہی سوالات پر بات چیت کریں گے، جبکہ پروگرام کے دوسرے حصے میں آج ہم بات چیت کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر سپریم کورٹ کی جانب سے ایکشن لیا گیا ہے وی آئی پی پروٹوکول کے خاتمے کے لیے، وی آئی پی اور افسر شاہی کلچر کے خاتمے کے لیے سپریم کورٹ کی جانب سے ایکشن لیا گیا ہے۔ نہایت احسن اقدام ہے۔ کیا عوام کو افسر شاہی اور پروٹوکول سے نجات مل پائے گی؟ وی آئی پی پروٹوکول کے خاتمے سے کیا کسی کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے اور دہشت گردی کا خطرہ بھی ہے یا نہیں؟ اور اسی طرح وی آئی پی پروٹوکول کے نقصانات اور حل کیا ہیں؟ اس حوالے سے پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات چیت کریں گے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم جو بات چیت کرنے جا رہے ہیں وہ پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے ہے۔ سفارتی تناؤ دونوں ملکوں میں بڑھ چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آج سے 17 دن پہلے 18 دن پہلے پاکستان کے اسلام آباد کے اندر ایک شہری کو امریکی سفارتی اہلکار نے اپنی گاڑی کی ٹکر سے شہید کر دیا، جس کے بعد پاکستان نے اس کا جو داخلہ تھا اس کے خلاف ایکشن لیا اور اس کی جو آمد و رفت تھی اس کو محدود کر دیا، جس کے بعد سفارتی استثناء کا دعویٰ کیا گیا امریکہ کی جانب سے، لیکن پاکستان نے ایکشن لیا اور پاکستان نے اس کے خلاف پاکستان کے قانون کے مطابق کارروائی کرنے کا عندیہ بھی دیا اور اس پر مقدمہ بھی چلا اور بلیک لسٹ میں اس کا نام بھی ڈال دیا گیا۔ آج کی خبر کے مطابق کہ اس کا نام بلیک لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے، اگرچہ ای سی ایل میں نام نہیں ڈالا گیا، لیکن مقدمہ چل رہا ہے ہائی کورٹ کے اندر اور پاکستان کی وفاقی حکومت اگرچہ بچانے کے درپے ہے لیکن پھر بھی ایک مقدمہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ امریکہ کے اندر جو پاکستانی سفارت خانے کے اہلکار ہیں یا پاکستان کے سفارتی اہلکار ہیں ان کی جو آمد و رفت ہے اس کو محدود کر دیا گیا اور 40 سے 45 کلومیٹر کے فاصلے کے بعد جو ہے ان کو روکا گیا کہ اس کے علاوہ وہ سفر نہیں کر سکتے، ٹریولنگ نہیں کر سکتے، جس کے بعد دونوں ملکوں میں کشیدگی گہری ہو گئی اور بڑھ بھی گئی۔ اور ابھی کل امریکہ کی نائب وزیر خارجہ پاکستان تشریف لائیں اور انہوں نے پاکستان سے مذاکرات کیے، لیکن وہ مذاکرات ناکام رہے۔ دراصل وہ نائب امریکی جو خارجہ تھیں وہ صرف اور صرف اسی لیے آئی کہ جو ان کا کرنل جوزف جنہوں نے پاکستان کے شہری کو قتل کیا تھا اس کو بچانے کے لیے آئیں، لیکن پاکستان کے سیکرٹری خارجہ کے مطابق تہمینہ جنجوعہ کے مطابق پاکستان نے دو ٹوک پیغام دیا ہے اور پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ کرنل جوزف کے خلاف پاکستانی قانون کے مطابق ایکشن لیا جائے گا۔ یہاں پر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور قانون کے مطابق لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانونی تقاضا یہ ہے کہ انہیں سفارتی استثناء حاصل ہے، کوئی بھی سفارتی اہلکار ہوگا اس کے خلاف قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ویانا کنونشن کے تحت، ویانا کنونشن قانون کے تحت یہ ایک قانون بنایا گیا تھا کہ سفارتی اہلکاروں کو استثناء حاصل ہوگا۔ لیکن دنیا کے اندر بہت سی مثالیں ایسی موجود ہیں کہ جب کسی سفارتی اہلکار نے کسی کی جان لی یا کسی کو قتل کیا تو اس کے خلاف ایکشن لیا گیا۔ تو اب پاکستان پر یہ بات منحصر ہے کہ پاکستان کیا جو کرنل جوزف ہے اس نے جو پاکستانی شہری کو قتل کیا کیا اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، اور اسی طرح یا پھر پاکستان ریمنڈ ڈیوس کی طرح انہیں بھی چھوڑ دے گا۔ پچھلے 18 دنوں کے دوران کچھ خبریں یہ بھی گردش کرتی رہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ دیت دے کر معاملے کو نمٹا دیا جائے، لیکن پاکستانی عوام جو ہے وہ عتیق بیگ جو پاکستان کے شہری شہید ہوئے تھے سب ان کے ساتھ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس مرتبہ ضرور سزا ملے۔ یہ ایک پہلو ہے پاک امریکہ تعلقات میں تناؤ کا اور کشیدگی کا، لیکن دراصل اگر ہم عمومی اور مجموعی طور پر اگر ہم جائزہ لیں پاک امریکہ تعلقات کا تو وہ بہت پہلے سے جو موجودہ صدر ہیں امریکہ کے ان کے آنے کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا، اور اس سال 2018 کی جو پہلی ٹویٹ تھی وہ بھی پاکستان کے خلاف کی گئی امریکی صدر کی جانب سے، اور انہوں نے امریکی صدر جو موجودہ صدر ہیں ان کے آنے کے بعد انہوں نے پاکستان کو جو امداد دی جاتی تھی اس کو بھی بند کر دیا اور کافی حد تک کم بھی کیا بلکہ بند بھی کر دیا گیا ہے، جس کے بعد مزید معاملہ جو تعلقات تھے وہ خراب ہوئے، اور پھر درمیان میں یہ معاملہ بھی ہو گیا پاکستان کے اندر جو کرنل جوزف والا معاملہ ہے، اس کے بعد مزید تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ اور اگر اس سے بھی پہلے کی بات چلی جائے تو جب پاکستان نے سی پیک کو شروع کیا تو سی پیک کے ابتدا کے ساتھ ہی امریکہ کے جو رویے تھے ان میں تبدیلی آتی گئی
اور پاکستان پر مختلف طریقوں سے مختلف ہیلے بہانوں سے پاکستان پر الزام لگایا جاتا رہا کہ پاکستان دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے. حالانکہ دنیا پوری جانتی ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں، بلکہ نقصانات بھی برداشت کیے ہیں. 70,000 سے زائد پاکستان نے اپنے شہریوں کو قربان کی، جس میں پاک فوج کے جوان بھی تھے، اور پاک آرمی کا جو نقصان ہے وہ اس کے علاوہ ہے. اور پاکستان کے اندر جو اوورال اس جنگ کی وجہ سے جو پرائی جنگ تھی، امریکہ کی جنگ تھی، اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی کے معاملات ہوئے، دہشت گردی کے واقعات ہوئے، وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستان کی قربانیوں کو تسلیم نہیں کیا گیا، جو ایک بہت بڑی ناانصافی تھی. اب اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اس وقت سینیریو یہ بن چکا ہے، منظرنامہ یہ بن چکا ہے کہ امریکہ اور دیگر جو یورپی ممالک ہیں وہ مل کر یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے نہ بڑھے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان سی پیک کو بنا رہا ہے. پاکستان کے جو سی پیک کا جو منصوبہ ہے یہ یقیناً پاکستان کی ترقی اور معیشت کے لیے ایک تاریخی سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. اس کے بعد یقیناً پاکستان کی جو معاشی ضروریات ہیں وہ ساری کی ساری پوری بھی ہوں گی، اور پاکستان خود مختار ہو جائے گا، خود کفیل ہو جائے گا. جو انحصار دوسروں پر ہے وہ انحصار ختم ہو جائے گا. اور ظاہر سی بات ہے خطے میں ابھرتی ہوئی جو چین کی طاقت ہے اس کو روکنے کے لیے بھی امریکہ انڈیا کو بھی سپورٹ کرتا رہا ہے پاکستان کے مقابلے میں. اور انڈیا اور امریکہ کے تعلقات جو ہے نا دونوں پوری دنیا نے دیکھے کس طرح ان کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی شراکت داری رہی. تو یہی بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان کو کسی طرح سے جو معاشی طور پر یا پاکستان کے اندر جو ابھرتی ہوئی جو سی پیک کی ایک منصوبہ ہے، گوادر ہے، اس میں پاکستان کو کسی طرح سے کمزور رکھا جائے اور دباؤ میں رکھا جائے، تاکہ پاکستان پھر کسی کو پاکستان کا جو انحصار ہے دوسروں پر وہ ختم نہ ہو جائے. لیکن یہاں پر جو اہم ترین بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے ان کو یہ چاہیے ہوگا، ان کو ایسا کرنا ہوگا کہ اس منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان جو IMF سے، ورلڈ بینک سے جو قرضے لیتا ہے، ان قرضوں کا جو کلچر ہے، جو ایک جسے ہم ناسوری کہہ سکتے ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے عوام کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا. اور ہمارے جو حکومتی اہلکار ہیں، حکومتی لوگ ہیں، حکمران ہیں، انہیں بھی یہ چاہیے ہوگا کہ پاکستان جب سی پیک کی طرح کا ایک منصوبہ شروع کر رہا ہے تو اپنے وسائل اور ذرائع کو استعمال کر کے پاکستان انہی پر انحصار کرے، بجائے اس کے کہ دوسروں سے قرضے لے. پھر وہ قرضے بھی ایسے ہوں کہ جس سے پاکستان کے عوام کو براہ راست مہنگائی کا تحفہ ملتا ہو. وہ پاکستان کے اندر بجلی مہنگی کرنے کی شرائط لگائی جاتی ہوں IMF کی طرف سے. تو ان چیزوں پر بھی عوام کو توجہ دینا ہوگی، تبھی جا کر یہ سمجھا جائے گا کہ پاکستان کے اندر جو سی پیک کا منصوبہ چل رہا ہے، پروجیکٹ چل رہا ہے، وہ کامیاب ہوگا. اگر ایسا نہ ہوا تو ظاہر سی بات ہے پھر معاملات جو ہے ویسے کے ویسے کشیدہ رہیں گے. لیکن آنے والا جو وقت ہے، آنے والے جو دن ہیں، مستقبل جو ہے پاکستان کا وہ نہایت روشن ہے. کیونکہ پاکستان کے خلاف جو ایک پراکسی وار لڑی گئی، امریکہ اور افغانستان کی جو باہمی جنگ تھی، اس کے دوران پاکستان کو جو اصل ٹارگٹ، پاکستان کا ہدف ان کا پاکستان تھا، پاکستان کو کمزور کرنا تھا. پاکستان الحمدللہ اس میں پچھلے 15-16 سالوں سے سرخرو رہا ہے. اگرچہ کچھ نقصان ہوا ہے پاکستان نے نقصانات برداشت کیے ہیں، لیکن پاکستان سرخرو ہوا ہے، کامیاب رہا ہے. اور اب حالات بدل چکے ہیں اور پاکستان کے اندر اب دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہو چکا ہے، اور پاکستان کے جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ بھی انتہائی بہترین ہو چکی ہے. اب باہر کے لوگ جو ہیں وہ بھی انویسٹر جو ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان آئیں، اور پاکستان کے اندر بیرونی دنیا سے لوگ بھی آ رہے ہیں. سیاحت کو دیکھ لیجئے تو سیاحت کی جو تناسب ہے، ریشو ہے 10 لاکھ سے زیادہ، بلکہ 20 لاکھ کے قریب کی جو خبریں ہیں وہ سامنے آئی ہیں. تو یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ روشن ہے اور روشن ہوگا. اور اس میں جو سب سے زیادہ کریڈٹ جاتا ہے عوام کی قربانیوں کا بھی کریڈٹ ہے، اور اس کے علاوہ پاک فوج کے جوانوں کی قربانیوں کا بھی کریڈٹ ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی لیول پر جو کشیدگی ہے، جو تناؤ ہے، وہ پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ آپس کے مسائل میں ہی الجھ کے رہ گئے ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سینیٹر ہیں محترم جناب عبدالقیوم صاحب، دفاعی تجزیہ نگار ہیں. السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. جی بہت مہربانی. جی سر، پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے سفارتی تعلقات میں کچھ تناؤ کی خبریں ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرنل جوزف کا معاملہ ہوا اور پھر اس کے بعد پاکستان کے سفارتی اہلکاروں کو یا سفارتی عملے کو وہاں محدود کیا گیا امریکہ میں، تو جو تناؤ ہے، کل بھی امریکہ کی نائب وزیر خارجہ بھی آئیں اور اس کوئی معاملات نہیں چل پڑے آگے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو تعلقات میں کشیدگی ہے یا تناؤ ہے
اس کی اصل وجوہات کرنل جوزف والا معاملہ ہے یا اس سے پہلے جو بیک گراؤنڈ ہے پیچھے سے یہ معاملہ خراب ہوتا آ رہا ہے؟ دیکھیں کرنل جوزف کا معاملہ تو ہو جائے گا کیونکہ وہ ایک ڈپلومیٹ ہے اور اس کو ایک استثناء ہے، اور ہم بین الاقوامی قوانین کے مطابق اس چل کے اس مسئلے کو حل کریں گے. ہم کوئی بھی ملک اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا، لیکن امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کی تاریخ ہے اور اس میں اتار چڑھاؤ ہے، اور اس ایڈیشن کو بھی ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے. دراصل امریکہ کے جو کہ اپنے تیور بدلے ہوئے ہیں وہ ایک الائنمنٹ ہے اسرائیل کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ، اور کیونکہ پاکستان ایک سی پیک وغیرہ کر رہے اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، اور افغانستان کے اندر امریکہ کو کامیابی نہیں ہو رہی، تو یہ ساری چیزوں کا جو غصہ وہ ہمارے اوپر نکل رہا ہے. بٹ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ہم کنونس کریں کہ پاکستان جو ہے وہ بین الاقوامی امن کے اندر اپنی پوری تگودو کرتا ہے. ہم نے انٹرنیشنل پیس کیپنگ میں 156 لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں یونائٹڈ نیشن کی آرمی کے اندر، اور ابھی بھی حال ہی میں 7 لوگ شہید ہوئے ہیں. ان ایڈیشن ٹو دیٹ وار اینڈ ٹیرر میں 70,000 لوگ شہید ہوئے. تو ہم یہ اپنے طور پہ ایکسپلین کرتے ہیں، لیکن امریکہ کیونکہ ان کی اور اسٹریٹجک مفادات ہیں اور پاکستان اس میں فٹ ان نہیں بیٹھ رہا، اور ان جی پہ ڈالنا ہے، تو دیٹ از دی ریزن کہ وہ اس طرح کریں. لیکن سر جس طرح آپ نے کہا کہ سفارتی استثناء حاصل ہے، بین الاقوامی قانون کے پاکستان لحاظ رکھتا ہے، لیکن کچھ مثالیں ایسی بھی تو ہیں کہ جہاں پر امریکہ نے خود ہی سفارتی استثناء کے باوجود ختم بھی کروایا، پھر ایکشن بھی لیا. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان بھی کوشش کرے کہ سفارتی استثناء کو ختم کروائے اور پھر جو ہے قانون کے مطابق کارروائی کی جائے؟ کیونکہ پھر اس طرح یہ ہوگا کہ ایک مثال بن جائے گی، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے یہ عبرت کی ایک مثال ہوگی. دیکھیں یہ جو قانون ہے نا، یہ بین الاقوامی قانون کے مطابق ہے. تو استثناء ان کے ڈپلومیٹ کے سفارتکاروں کو ہے، وہ ہمارے سفارتکاروں کی اوپر بھی ہے، وہ کسی کا بھی ہے. اگر اس طرح ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس کے اندر غلطی ان کی بھی ہو، تو وہ پھر اس کی ہوم گورنمنٹ کو ساری تفصیل بتائی جاتی ہے اور وہ اس کو اپلائی کرتے ہیں اپنے طور کے اوپر. تو اس لیے اس کے اندر ہم اپنی کو الگ عبرت نہیں کر سکتے. اب تو پاکستان گورنمنٹ نے پریشر رکھا ہوا ہے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ لوائقین اس کا کوئی فائدہ ہو، اور پلس یہ ہے کہ یہ اگر اس نے قانون وائلیٹ کیا ہے تو اس کو سزا بھی ملنی چاہیے. جی لیکن جو مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ پاکستان تو چاہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کشیدگی یا تناؤ نہ ہو، لیکن امریکہ جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ امریکہ نہیں چاہتا، وہ بھی سی پیک کی وجہ سے، اور امریکہ انڈیا اور دبئی وغیرہ کا اپنا نام لیا کہ ان کے ساتھ مل کر جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ کس طرح سے ان کو پاکستان کو کمزور دباؤ میں رکھا جائے. تو مستقبل کیا ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جہاں امریکہ ہمارے لیے امپارٹنٹ ہے وہاں پاکستان امریکہ کے لیے بھی امپارٹنٹ ہے. جی اور اس لیے فوری طور کے اوپر آئی ایم شیور کہ وہ بھی تعلقات کو ختم نہیں کرنا چاہیں گے، لیکن پاکستان کی ایک مجبوری ہے اور پاکستان کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے جو امریکہ کو پسند نہیں ہے، جس کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے، وہ یہ ہے کہ ایک امریکہ کہتا ہے کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے یہ ختم ہو. ہم نے چونکہ انڈیا سے تھرٹ ہے اس لیے ہم اپنے دفاع کے لیے رکھتے ہیں. نمبر 2 یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے انڈیا کو افغانستان کے اندر ایک ایکسٹینڈڈ رول ملے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کتنی تباہ کاری اور پریکٹی وار ہو رہی ہے وہ انڈیا کرا رہا ہے، تو اگر آپ اس کو وہاں کو رول دیں گے تو وہ پرابلم ہوگا. تیسرا جو سی پیک ہے وہ ہماری معیشت کے لیے انتہائی ضروری ہے، تو ہم چین کے ساتھ تعلقات کو اگر وہ چاہیں گے تو ودرائی نہیں کرتے. تو مطلب ہے اسی طرح ہم افغان مہاجرین کو واپس بھیجنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو افغانستان کا ایریا جس کے اندر کسی کی رسک نہیں ہے وہاں پہ جا کے پاکستان کے اندر تقریباً 123 حملے کر چکے ہیں اس کے اوپر روکا جائے. وہاں امریکہ کے پاس 70% افغانستان کا کنٹرول کے لیے. تو یہ ایریٹینٹ ہیں کیونکہ مصیبت میں ڈالی ہوئی ہیں. ادروائز لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان پوری افت کرتا ہے.
جی، تو دوسری طرف ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کیا آپ جیسے آپ نے دیکھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بھی روس کے دورے پر گئے، اور اسی طرح جو پاکستان کے وزیر خارجہ صاحب بھی کچھ عرصے پہلے بھی گئے، اور پاکستان کے رشیا کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہو رہے ہیں، تو کیا پاکستان اپنا متبادل ڈھونڈ رہا ہے؟ امریکہ کے ساتھ جو تعلقات تھے انحصار اس پر تھا، اب رشیا کی طرف پاکستان جا رہا ہے؟ دیکھیں ہم بات متبادل کی نہیں کرتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مفاد میں ہے کہ ہم سارے دروازے کھلے رکھیں۔ ماضی میں یہ ہماری غلطی تھی کہ سوویت یونین جو ہمارے دوست پہ ہے ان کے ساتھ ہماری بات نہیں بن سکی، وہ ابھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایس سی او کے ممبر بنے ہیں، تو روس سمیت اور امریکہ سمیت سارے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں۔ تو ہمارے تعلقات روس اور چین کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ کی طرف کے نہیں ہے، اور امریکہ کے ساتھ ہم تعلقات کی بہتری کی بات کرتے ہیں تو روس کے کاش کے نہیں ہے۔ یہی ایک طرح کی کوشش ہے، اور یہی مقبرانہ سوچ جو ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہم سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں۔ جی جنرل صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ تھے ہمارے ساتھ پاکستان کے دفاعی تجزیہ نگار جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، اور بہت اچھی گفتگو انہوں نے فرمائی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان نے اپنے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں، اور پاکستان بھی دیگر ملکوں کی طرح، دیگر آزاد ملکوں کی طرح پاکستان بھی یہ چاہتا ہے کہ اپنے دروازے کھلے رکھے، اور تمام جو دنیا کے ممالک ہیں ان کے ساتھ سفارتی تعلقات پاکستان کے بہتر اور اچھے رہیں۔ اب اگر کوئی پاکستان کے آنکھیں دکھاتا ہے، پاکستان کے خلاف کوئی ایکشن لیتا ہے، یا پاکستان کے جو آزادی اور پاکستان کے جو آزادی اور داخلی معاملات میں دخل اندازی کرتا ہے، یا پاکستان جن ممالک کے ساتھ تعلقات بناتا ہے اس سے کسی کو اگر تکلیف ہوتی ہے، تو پاکستان کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے، تو پاکستان اپنا ضرور جو تعلقات ہیں دیگر ممالک کے ساتھ وہ بھی بڑھائے گا، اور پاکستان اپنی معیشت کے لیے، اور پاکستان اپنی قوم کے لیے، اور اپنی آزادی اور خود مختاری پر بھی سلامتی نہیں کرے گا، اور جو پاکستان کے مفاد میں ہوگا پاکستان اپنے مفاد کے لیے رشیا سے بھی تعلقات بنائے گا، چین سے بھی بنائے گا، اور دیگر ملکوں سے بھی بنائے گا۔ جو امریکہ کی جہاں تک بات ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں پاکستان ان کی باتیں مانتا رہے۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان، جیسے انہوں نے بھی گنوایا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، سی پیک ہے، اور اسی طرح پاکستان کی جو آزاد خارجہ پالیسی بنتی جا رہی ہے، دیگر ممالک کے ساتھ جو تعلقات قائم ہو رہے ہیں، امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ان کی مرضی سے انحراف ہے، ان کی مرضی کے علاوہ ہو رہا ہے، اور امریکہ چاہتا ہے کہ اب پاکستان کو اپنے دباؤ میں رکھے۔ اس وجہ سے شاید ممکن ہے یہ سفارتی تناؤ ہو، لیکن بہرحال پاکستان کی قوم اور پاکستان نے اب سٹینڈ لے لیا ہے، اور امریکہ اگر پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کرتا ہے تو پاکستان بلکہ خود ان کو کہہ رہا ہے کہ نو مور، اب نہیں ہوگا، بلکہ اب ان کی باتیں بھی نہیں مانی جائیں گی، بلکہ باہمی مساوات اور تفریق، بغیر کسی تفریق کے باہمی جو تعلقات ہیں ان کی نوعیت، باہمی مفادات کو دیکھ کر ہی آپس کے تعلقات کو رکھا جائے گا۔ یہاں پر ہم ایک مختصر سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ قرآن کی بہار، علم کے انوار، سنت کی چھنکار، لسان اردو۔ قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا۔ کفر کی تاریکی سے
اسلام کی روشنی تک کا سفر۔ انسان ہے قرآن ہم کتابی ہدایت کے ذریعے راہ راست پر آنے والوں کی داستان۔ رتبہ اس سنیے ان کی اپنی زبان سے۔ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ کلمہ سچ ہے اور وہ صرف کلمات کا نام نہیں ہے۔ قرآن ہمارا رہبر ہے۔ سورۃ البقرہ کو مسلسل پڑھنے کے بعد پھر میں نے یہ بات محسوس کی کہ قرآن پاک کچھ اور حقائق پر بھی مشتمل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر میں نے قرآن پاک کے معانی کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا شروع کیا۔ کیا شان یہ رب نے، بہت جلد آ رہا ہے۔ قرآن میری ہدایت کا ذریعہ۔ قرآن ہے۔ صرف وصال اردو پر۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں پاک امریکہ سفارتی تعلقات میں جو تناؤ اور کشیدگی ہے اس حوالے سے کہ تناؤ اور کشیدگی کیوں ہے اور مستقبل کیا ہوگا اور وجوہات کیا تھیں اس کی، اور اسی ضمن میں جو مین سبب ہے جو حالیہ دنوں جو واقعہ ہوا تھا کرنل جوزف والا جو امریکی سفارتی اہلکار نے ٹکر ماری تھی، اس پر بھی ہم نے بات کی، اور اب مستقبل کیا ہوگا اور پاکستان کیا چاہتا ہے، امریکہ کیا چاہتا ہے، دونوں کے مفادات کیا ہیں اور دونوں کو کیا ایک دوسرے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اسی حوالے سے بھی ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب سمیع اللہ ملک صاحب نے، برطانیہ سے ہیں، تجزیہ نگار ہیں پاکستان کے۔ سمیع اللہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سمیع اللہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ پاکستان اور امریکہ کے جو سفارتی تعلقات میں کشیدگی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی اصل اور مین وجوہات کیا ہیں؟ کیا حالیہ واقعہ ہے کرنل جوزف والا یا پھر امریکہ بہت پہلے سے پاکستان سے ناراض ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزار یہ ہے کہ پچھلی 7 دہائیوں سے پاکستان امریکہ کا جو رومانس چل رہا تھا وہ نہ صرف ختم ہو چکا ہے بلکہ سفارتی لحاظ سے اس وقت پاکستان امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ بدترین سطح میں پہنچ چکے ہیں جی، اور انہی بدترین حالات کے اندر یہ واقعہ یہ بھی پیش آ گیا کہ جو ملٹری اٹیچی امریکن ایمبیسی کے تھے پاکستان اسلام آباد کے اندر، جن کے بارے میں سنی بھی ہے کہ اس وقت وہ نشے میں تھے، لیکن بہرحال اس کا ثبوت اس لیے نہیں مل سکا کہ وہ اپنے اس حادثے کے فوراً بعد انہیں جانے دیا گیا۔ اس لیے اب جیسا سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ خود ہماری پولیس نے یہ کیس بہت خراب کر دیا اور پولیس والے بلیم کر رہے ہیں کہ وزارت خارجہ نے ہمیں کہا تھا انہیں جانے دیا جائے، اور اسی وجہ سے یہاں پہ جو اس وقت قائم مقام وزارت امریکہ کی وزارت خارجہ سیکریٹری تھی وہ پاکستان میں آئیں اور وہاں پہ اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ملی، تہمینہ سے ملی جا کے، اور لیکن یہ ہے کہ معاملہ کسی بیل نہیں چڑھ سکا۔ اب کوشش یہ بھی ایک دباؤ تو یہ بھی ہے کہ جس طرح پاکستان کے ساتھ اس طرح کا ایک کیس ڈیمن ڈیوڈس کا جو ہوا تھا وہ دوبارہ رپیٹ نہ ہو۔ دوسرا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کا انتخاب سر پہ ہے اور پاکستان کی موجودہ حکومت جو ہے وہ ایسا رسک نہیں لینا چاہتی کہ پاکستان کی اس موجودہ اس انتخاب کے زمانے میں یار ان کو اس طرح ایسا نقصان پہنچے کہ وہ انتخاب ہار جائیں، کیونکہ یہ معاملہ بڑا پھر جو حزب اختلاف ہے اس سے بہت سیریس طور پہ سے اچھالیں گے، اور ہماری پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے وہ پہلے بہت بڑے کرائسس میں چل رہی ہے۔ وہ امریکہ اور پاکستان کے جو کرائسس ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں، اور وہ جو کرائسس چل رہے ہیں وہ تو ایک عالمی کرائسس ہیں، امریکہ کے اپنے مفادات ہیں۔ امریکہ بالکل نہیں چاہتا اس میں جو نئی امریکی جو پالیسی چل رہی ہے، نئے ٹرمپ جو تشریف لائے ہوئے ہیں امریکہ کے اندر، کسی طور پہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کو چائنا کے ساتھ اتنا قریب کر دیا جائے کہ پاکستان گوادر میں جو سی پیک بنا رہا ہے اس کے ذریعے وہ دنیا کی معاشی نمونیوں پہ قبضہ کر دیا جائے، یا دنیا میں معاشی نمونے کے اندر اس کا کافی شیئر بن جائے، اور اسی بحاث میں چائنا نے ون روڈ ون بیلٹ کا بھی آغاز کر دیا ہوا ہے۔
اور جس کی وجہ سے یورپین منڈین جو ہیں اور دوسری جو ممالک افریقہ کے اور دوسری پہ نہیں ہیں اور تھرڈ ورلڈ خاص طور پہ اس بات پہ خوفزدہ ہیں کہ چائنا معاشی طور پہ یہ ہم سے منگیں چھن جائیں گے. بالکل انہوں نے اچھی باتیں کہیں کہ جو کرائسز ہیں دونوں ملکوں کے وہ جو عالمی حالات چل رہے ہیں، عالمی حالات کے تناظر میں اور موجودہ جو نئی حکومت ہے امریکہ کی، ان کی جو پالیسیاں ہیں، امریکی پالیسی جو اب بنی ہوئی ہے، اس وجہ سے بھی جو کرائسز ہیں دونوں ملکوں کے درمیان میں بڑے ہوئے ہیں. اگرچہ درمیان میں یہ کرنل جوزف والا بھی معاملہ آ گیا ہے، لیکن جو انٹرنیشنل لیول پر جو پالیسی چل رہی ہے امریکہ کی وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. لیکن یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کو جتنی ضرورت ہے امریکہ کی، اس سے زیادہ امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے. آج دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جو تعلقات ہوتے ہیں وہ باہمی مفادات کو دیکھ کر بنائے جاتے ہیں. کسی کے اوپر کوئی دباؤ نہیں رکھا جا سکتا. پاکستان بھی اپنی آزادی اور سلامتی کو مد نظر رکھ کر، اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر تعلقات رکھتا ہے. دوبارہ سمیع اللہ صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. سمیع اللہ صاحب کیا فرمائیں گے کہ مستقبل کیا ہوگا؟ آپ نے کرائسس گنوائے اور پالیسی بھی بتائی کہ پالیسی کے حوالے سے بھی یہ معاملات چل رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں دونوں کے تعلقات اچھے ہو جائیں گے یا مزید خلیجیں بڑھ جائیں گی؟ دراصل یہ خلیج جتنی خراب ہو سکتی تھی اتنا خراب ہو چکی ہے. اس سے مزید اور کیا خراب ہوں گے. دراصل امریکہ جو ہے اس وقت خود بھی اپنے کرائسس کے پیک پہ ہے. افغانستان کے اندر وہ بہت بری طرح پھنس گیا ہے. بالکل. اور یہ کوئی معمولی کرائسس نہیں ہے افغانستان کے اندر گھسنا. اور امریکہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس خطے کے اندر نیا بلاک بڑی تیزی کے ساتھ ابھر رہا ہے. وہ ہے پاکستان، چائنا اور روس کا اشتراک. جی. پچھلے سال جو روس کے ساتھ پاکستان کی فوجی مشقیں ہوئی ہیں، بہت بڑا ایک یو ٹرن ہے. بالکل. اور آج دیکھیے کہ آج بھی ہمارے پاکستان کے جو سپہ سالار کا سپہ سالار ہے وہ روس کے سپہ سالار سے ملاقات کر رہے ہیں روس کے اندر. بالکل. اور پچھلے سال روس نے بہت جو پاکستان کے اوپر اسلحے کی خریداری کی جو پابندی لگا رکھی تھی، اس نے نہ صرف اٹھا لی ہے بلکہ اس نے بڑے انصاف کے جو ہیلی کاپٹر وہ بھی پاکستان کو جو ہے اس کو دیے ہیں. اور نئے معاہدے بھی ہونے جا رہے ہیں. اور اس طرح امریکہ جو ہے اس کو خدشہ اس بات کا کہ جو اس علاقے کا ایک عرصے سے تھاندار بنا ہوا تھا، اس کی تھانداری کے چھین جانے کا خطرہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے ازبکستان کے اندر اپنا ایک گڈھا بنایا، آذربائیجان کے اندر اپنا ایک گڈھا بنایا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ روس کے ساتھ اس کی جو کشمکش چل رہی ہے اس سے اس بات کا بھی اندازہ ہے. لیکن یہاں پہ ایک بہت مشکل مسئلہ یہ بھی پیش آ گیا ہے کہ حال ہی میں جو شام کے اندر کیمیائی ہتھیاروں کے اوپر مغربی ملکوں نے امریکہ کا ساتھ دیکھ کے اس پر جو شام کے اوپر جو بمباری کی ہے، اس میں روس کی غیر جاندار رہا ہے بظاہر. اور وہ ایک نیا نقشہ کھول رہے ہیں. اور اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں جو نیو ورلڈ آرڈر ہے امریکہ کا، جو کہ یہودی نژاد ہندی پیسنجر نے جس نے ڈراپ فیئر کیا تھا، اس کو اگر پڑھیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے باقاعدہ طور پہ رشیا کو اس معاملے میں اعتماد میں لیا گیا ہے. اور یوں لگ رہا ہے کہ اب اس گلوبل ٹرینڈ کے اندر یہ جو سرد جنگ ہمیں نظر آ رہی ہے، اس میں امریکہ کا پلہ بھاری نظر آتا ہے. جی سمیع اللہ صاحب، چلیں مستقبل جو انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اچھا ہو دونوں ملکوں کا، اور پاکستان بھی اپنی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہ کرے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ نگار تھے، برطانیہ سے تعلق تھا. ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ جو معاملہ ہے، جو گیم ہے، وہ بہت آگے تک جا چکا ہے. معاملہ بہت سنجیدہ اور سیریس ہو چکا ہے، اور امریکہ پریشان ہے کہ جو خطے میں نیا بلاک بن رہا ہے، چین اور رشیا اور پاکستان تینوں کے اشتراک سے، اس سے بھی امریکہ دباؤ کا شکار ہے اور چاہتا ہے کہ یہ نہ ہو. تو لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ دنیا کے اندر جو معاملات چلتے ہیں، تعلقات جو بنائے جاتے ہیں، وہ باہمی مفادات کو دیکھ کر بنائے جاتے ہیں. اگر امریکہ اپنے مفادات کو اس کو زیادہ عزیز ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کو جھکاؤ کرنا پڑے گا پاکستان کی جانب، اور اگر اسے نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے پاکستان اپنے دوسرے جو ممالک ہیں ان کی طرف بھی جائے گا. پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. پروگرام کا دوسرا حصہ، دوسرے حصے میں ہم نے آج بات کرنی تھی پاکستان کے اندر جو وی آئی پی کلچر ہے اور جو افسر شاہی ہے، اس حوالے سے ہم نے بات کرنی تھی. پچھلے ہفتے بھی معاملات سامنے آئے
کہ پچھلے 4-5 دنوں کے دوران پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے، جناب چیف جسٹس جو پاکستان کے ہیں میاں ثاقب نثار صاحب، ان کی جانب سے نہایت احسن اور خوش آئند اقدام اٹھایا گیا کہ KPK کے اندر سب سے پہلے ایکشن لیا گیا کہ وہاں پر جو اہلکار تھے، جو سیاستدان تھے، یا اسی طرح دیگر جو لوگ تھے جن کو سیکیورٹی دی گئی تھی، پولیس اہلکار دیے گئے تھے، جو زائد سیکیورٹی تھی اور جو غیر مجاز لوگ تھے جن کو نہیں دی جانی چاہیے تھی، ان کو جو اضافی سیکیورٹی اور اس طرح پولیس اہلکار ان کو دیے گئے تھے، سیکیورٹی پر جو تعینات تھے وہ واپس بلائے گئے تھے۔ تو پنجاب کے جو IG خیبر پختونخوا تھے، ان کو وہاں پر جب چیف جسٹس خیبر پختونخوا میں گئے تو ان کی تعریف بھی کی، اور انہوں نے جو رپورٹ پیش کی اس سے مطمئن بھی رہے کہ انہوں نے بھی جو غیر تقریباً 1750-1800 کے قریب لوگ تھے جن کے پاس سیکیورٹی اہلکار تھے پولیس کے، ان کو واپس بلایا گیا۔ اور اسی طرح پھر پنجاب میں جب وہ چیف جسٹس صاحب نے جو کیس سنا تو اس میں بھی تقریباً 4610 لوگوں کو جو پولیس اہلکار تھے ان کو واپس بلایا گیا ہے، جو 2000 سے زائد شخصیات کی سیکیورٹی پر تعینات تھے۔ اور اسی دوران جو خبریں سامنے آئیں کہ یہ جو 4610 لوگوں کو پنجاب میں جو لوگوں پر تعینات تھے، شخصیات کے لیے تعینات تھے، ان کا جو اخراجات تھے سالانہ تقریباً 11,92,50,000 کے قریب جو خرچہ تھا ماہانہ 4610 لوگوں پر، پولیس کے جو لوگ تھے سیکیورٹی پر تعینات، ان پر خرچ ہوتا تھا۔ گویا کہ 1,38 روپے سالانہ 4610 لوگوں پر خرچ کیا جاتا تھا۔ اب جب ان لوگوں کو واپس بلایا گیا ہے تو ان پر جو خرچ کی جانے والی رقم ہے 1,38 روپے، وہ پاکستان کی عوام کے بچیں گے، پاکستان کے خزانے میں جائیں گے۔ اسی طرح اگر بات کریں بلوچستان کے حوالے سے، بلوچستان میں بھی تقریباً 829 اہلکار ہیں پولیس کے، ان کو واپس بلایا گیا ہے۔ تو یہ احسن اقدام ہے جو اٹھایا جا رہا ہے کہ جو سیکیورٹی کی مد میں جو پاکستان کی عوام اور پاکستان کی قوم کا جو پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کی بچت کی جا رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس سے پاکستانی عوام کو اور پاکستانی قوم کو فائدہ ہوگا۔ اور یہ جو ایک ناصور ہے VIP کلچر کا، اور جو پروٹوکول اور روٹس جو لگائے جاتے ہیں شخصیات کے لیے، اگر کوئی وزیر ہے، وزیر کا اگر بیٹا بھی گزرتا ہے تو اس کے لیے بھی وہی پروٹوکول ہوتا ہے، وہی لمبی لائنیں ہوتی ہیں گاڑیوں کی اور وہی روٹس لگتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی وزیر اعظم ہے یا کوئی اسی طرح دیگر کوئی عام MNA ہے یا MP ہے، اس کا کوئی عزیز بھی اگر گزرتا ہے تو اس کے لیے بھی دیکھا یہ گیا ہے کہ روٹس بھی لگے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے VIP پروٹوکول بھی، جو اس کے ساتھ جو پورا کا پورا عملہ ہے، گاڑیوں کی طویل قطاریں، وہ بھی دیکھی گئی ہیں۔ اور اس میں جو نقصانات ہوئے ہیں پاکستانی قوم کے، وہ اگر ان کا جائزہ لیں تو ماضی میں کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ روٹس لگنے کی وجہ سے، VIP پروٹوکول کی وجہ سے بچوں کی جو ولادت ہے وہ رکشوں میں ہوئی، سڑکوں پر ہوئی۔ اور کئی دفعہ تو ایسے معاملات بھی سامنے آئے کہ جو مریض ہسپتال جا رہے تھے پروٹوکول کی وجہ سے اور روٹس کی وجہ سے، مریض جو ہیں وہ جاں بحق بھی ہو گئے۔ تو یہ واقعات ماضی میں سامنے آتے رہے ہیں۔ اور پھر سب سے جو بڑا نقصان ہوا وہ یہ کہ قوم خواہ کا جو اضافی بوجھ ہے وہ ان لوگوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے، جو پروٹوکول دینے کے حوالے سے جو اضافی بوجھ تھا پیسوں کا، وہ قوم کے جیب سے جا رہا تھا اور پاکستان کے خزانے سے جا رہا تھا۔ تو یہ اچھا اقدام ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر VIP پروٹوکول کے خاتمے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور ضروری یہ ہے کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ اس ضمن میں کچھ لوگ یہ اعتراض بھی کر رہے ہیں، پاکستان نواز شریف مسلم لیگ نون کی جو میاں نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں، صاحبزادی ہیں مریم نواز، ان کی طرف سے بھی ایک ٹویٹ سامنے آئی تھی کہ اگر نواز شریف صاحب کی، کیونکہ ان کی بھی سیکیورٹی واپس لی گئی تھی، اضافی جو سیکیورٹی تھی، تو اس پر انہوں نے کہا کہ اگر انہیں کچھ نقصان ہو گیا تو اس کے ذمہ دار چیف جسٹس صاحب ہوں گے۔ تو کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ اگر سیکیورٹی واپس لی گئی تو اس سے لوگوں کی زندگیوں کو خطرات بھی لاحق ہو سکتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ماضی میں کتنے ایسے واقعات ہوئے ہیں، کتنے MNAs اور وزیر ایسے ہیں جن پر حملے ہوئے، ان کے ساتھ پورا کا پورا سیکیورٹی کا لاؤ لشکر تھا، اس کے باوجود وہاں پر حملے ہو گئے۔ تو وجہ یہ نہیں ہے کہ اگر سیکیورٹی کے اہلکار زیادہ ہوں گے، پورا پروٹوکول ہوگا، 20-20 30-30 گاڑیاں ہوں گی تو ان پر حملے نہیں ہوں گے۔ اگر 5 گاڑیاں ہوئیں یا 3 گاڑیاں ہوئیں تو اس وقت حملے ہوں گے، اور جب زیادہ ہوں گی تب نہیں ہوں گے۔ وجہ یہ نہیں ہے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ جب آپ کام اچھے کریں گے، جب آپ لوگوں کے درمیان، لوگوں کے اندر اپنے رہ کر اپنی عزت کو بڑھائیں گے، لوگوں کی خدمت کریں گے، عوام کی خدمت کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے پھر عوام بھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوگی۔ تو جب عوام آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوگی تو پھر اس طرح کے معاملات بھی پیش نہیں آئیں گے۔ یہاں پر ہم ایک مختصر سی بریک لیں گے، بریک کا واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
قرآن کی بہار، علم کے انوار، سنت کی چھنکار، لسان اردو۔ قرآن کی بہار، علم کے انوار، سنت کی چھنکار، لسان اردو۔ کفر کی تاریکی سے اسلام کی روشنی تک کا سفر۔ کتابی ہدایت کے ذریعے راہ راست پر آنے والوں کی داستان سنیے ان کی اپنی زبان سے۔ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ کلمہ سچ ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں وی آئی پی پروٹوکول کے حوالے سے۔ جو افسر شاہی ہے، جو پاکستان کے اندر جو ایک کلچر ہے، روٹس بھی لگائے جاتے ہیں، اس حوالے سے جو ایکشن لیا گیا ہے پاکستان کے اندر چیف جسٹس کی جانب سے، پاکستان کے جو سپریم کورٹ ہیں ان کی جانب سے ایکشن لیا گیا میرے جسٹس نثار صاحب کی طرف سے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں محترم جناب مشتاق شاہ صاحب، سابق آئی جی پولیس سندھ رہے ہیں۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر، آپ کیا فرمائیں گے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے ایکشن لیا گیا ہے کہ جو کچھ شخصیات ہیں ان کو پروٹوکول کے لیے جو اہلکار پولیس کے دیے گئے تھے پنجاب کے اندر، کے پی کے اندر اور بلوچستان کے اندر، ان کو واپس بلایا گیا ہے اور ایکشن بھی لیا جا رہا ہے۔ آپ اس اقدام کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ اچھا اقدام ہے؟ اور کچھ لوگ یہ اعتراض بھی کر رہے ہیں کہ اس سے دہشت گردوں کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ کورٹ نے تو میرے خیال میں آرڈر یہ کیا ہے کہ جس کی جو انٹائٹلمنٹ ہے اس کو وہ دی جائے، اور اس کے علاوہ جس کی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے یا کم ہے تو اس کو اس سے زیادہ نہیں دی جائے۔ جی اب یہ جو انٹائٹلمنٹ والا فارمولا ہے یہ تو پتہ نہیں کس زمانے میں بنا ہے، کیا لگا ہے، وہ آج کل اپلیکیبل نہیں ہوتا۔ آج کل سیکیورٹی تھریٹ بہت بڑھ گیا ہے، جس میں ایسے لوگ بھی انڈر تھریٹ آ گئے ہیں جن کے لیے بک میں کوئی سیکیورٹی نہیں لکھی ہوئی۔
لیکن اس کو اگر نہ دیں گے تو نقصان ہوگا. اور یہ اس زمانے کے آرڈر بنے ہوئے سیکیورٹی کے، جس زمانے میں نہ کوئی سیکٹرین مسئلے ہوتے تھے، نہ کوئی دوسرے کوئی ٹیررزم کے مسئلے ہوتے تھے. ابھی اس کو پورا میرے خیال میں ریوائیو کرنا چاہیے. اگر آپ بائی بک جائیں گے تو پولیس افسر کو ہارڈلی کوئی سیکیورٹی ملی ہوئی ہے. ایون ججز کو نہیں ہے، جو جونیئر ججز ہیں ان کے لیے کوئی سیکیورٹی کا کوئی پروویژن میرے خیال میں رولز میں نہیں ہے. وہ جو اصل ہمارے جو رولز ہے، لیکن دے نیڈ سیکیورٹی. تھریٹ تو ہے ان کے لیے بھی ہے، پولیس افسر کے لیے بھی. آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں پولیس افسر شہید ہو رہے ہیں، موبائل نہیں لے کے چل رہے ہیں، اس کے باوجود شہید ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ ان سے وہ سیکیورٹی وغیرہ لے لیں، کہیں گے جی بک میں ایس ایچ او کی کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، تو بس پھر وہ اس کو خدا حافظ ہے اس کا. لیکن سر جو موجودہ میں سمجھتا ہوں جو موجودہ جو منظر نامہ ہے پاکستان کے اندر، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سیکیورٹی تو ہے لیکن زائد ہے. یعنی اگر کسی کو سیکیورٹی کے لیے اگر 10 افراد چاہیے تو اس کے پاس 20 ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ایکسٹرا تو نہیں ہونے چاہیے نا؟ جی ہاں بالکل، وہ تو غلط ہے. 10 کے 20 نہیں ہونے چاہیے، بلکہ 10 کے 11 بھی نہیں ہونے چاہیے. اٹ ڈیپینڈس فرام پرسن ٹو پرسن. کسی آدمی جو کوئی ایک آدمی ہے جس کو واقع 10 آدمی چاہیے، کوئی ایسا ہے جو اس کی سیکیورٹی 2 سے گزر جاتی ہے، اسٹیٹس ان کا وہی سیم ہوتا ہے، تو وہ تو آئی تھنک دس شوڈ بی لیفٹ ٹو دی لوکل کمانڈر کے. جی یہ تھے ہمارے ساتھ آئی جی سندھ پولیس. وہ بتا رہے تھے کہ جو بائی بک ہے، اگر آرڈر دیکھا جائے، قانون دیکھا جائے تو اس میں بہت سے لوگوں کی سیکیورٹی نہیں ہے. لیکن وہ انہوں نے اچھی گفتگو کی. ان کا یہی کہنا تھا کہ بہرحال لوگوں کو تھریٹ ہیں دہشت گردی کے، تو ان کو پھر بھی معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ دہشت گردی کے حوالے سے کچھ ایسے تھریٹ بھی ملتے ہیں. مشتاق صاحب دوبارہ لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی مشتاق صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ جو ایکسٹرا سیکیورٹی نہیں ہونی چاہیے، تو آپ تو چونکہ اس محکمے میں عرصہ دراز سے کام بھی کرتے رہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو پہلے دی جاتی رہی ہیں اور اس وقت بھی ہیں لوگوں کے پاس ایکسٹرا سیکیورٹی؟ لیکن میں تو اس وقت یہ نہیں کہہ سکتا کہ کس کے پاس ہے کس کے پاس نہیں ہے، بیکاز مجھے ریٹائر ہوئے بھی 6 سال ہو گئے. جی لیکن یہ ضرور ہے کہ سیکیورٹی کا مس یوز ڈیفینیٹلی ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. جو جس کی ضرورت نہیں ہے اس کو ضرورت سے زیادہ نہیں ملنی چاہیے. لیکن بعض اوقات یہ بھی ہے کہ ایک آدمی ہے، فار انسٹنس اس کا کوئی نہ وہ ایم پی ہے نہ وہ ایم این اے ہے، لیکن کوئی اس کی ایسی پوزیشن ہے کہ واقعی آدمی سمجھتا ہے کہ ہی انڈر سیکیورٹی، تو اس کو سیکیورٹی دینی پڑے گی. فار انسٹنس میں آپ کو جیسے میں نے پہلے کیا نا کہ ایک سول جج ہے، جونیئر جج ہے، اس کی سیکیورٹی کا مسئلہ تو ہوتا ہے. اگر آپ قانون کھول کے دیکھیں گے تو اس کو ایک سپاہی کی بھی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے. اگر آپ سارے ودرا کر لیں گے جس کی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے تو ایک غلط بات ہو جائے گی. لیکن اس آدمی کو 20 آدمی آپ لے دیں گے وہ بھی غلط ہے. وہ میں سمجھتا ہوں جو لوکل کمانڈر ہے اس کے ڈسپوزل پہ یہ بات چھوڑ دینی چاہیے کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ کس کو ضرورت ہے، کس کو نہیں ہے، کس کو کتنے لوگوں کی ضرورت ہے. ایسے ہی وہ لکیر نکال کے اور اس کے لیے کہ جی ایوری جج 1 مین، ایوری پولیس آفیسر 2 آدمی، ایوری بھلا 4 آدمی، یہ نہیں ہونا چاہیے. سر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جو بندہ صاحب حیثیت ہے، چاہے وہ سیاسی آدمی ہے، کوئی اور آدمی صاحب حیثیت ہے، تو اپنی سیکیورٹی کا بندوبست خود کر لے بجائے قوم کے پیسے خرچ کرنے کے. ہاں بالکل ہو سکتا ہے. وہ تو رولز بھی ہیں، رولز میں وہ پیمنٹ بھی کر سکتا ہے، پیمنٹ بھی لے بھی سکتا ہے. انفارچونیٹلی وہ ٹرینڈ نہیں ہے ہمارے پاس، وہ خرچہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اور یہ ہو سکتا ہے ایون آن پیمنٹ سیکیورٹی پرووائڈ ہو سکتی ہے اگر کس کی ضرورت ہے تو. جی سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ سابق آئی جی سندھ تھے ہمارے ساتھ. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنی سیکیورٹی کے لیے خود بندوبست کر لیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جو ضرورت مند لوگ ہیں اگر انہیں سیکیورٹی کا رسک ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ حکومتی اہلکار ہیں، اگر انہیں کہا جائے کہ ان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، سیکیورٹی کا رسک ہے اگر انہیں، تو ظاہر سی بات ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنی جیب ہی سے خرچ کریں. اور اگر حکومتی کچھ خدمات کر رہے ہیں، حکومت کے لیے خدمات کر رہے ہیں، تو حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ کسی حد تک جو ان کا قانونی حق بنتا ہے وہ انہیں دیا جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بندے کو اگر 5 افراد کی ضرورت ہے سیکیورٹی کے لیے تو ان کو 10 دے دی جائیں، 15 دے دیے جائیں، اور پھر اس پر پھر جو ان کا جو خرچہ ہے، اخراجات ہیں، وہ قوم کے اوپر ڈال دیے جائے.
تو ایسا کرنا یقیناً قوم کے ساتھ جو ہے ناانصافی ہے۔ یہاں پر ہم ایک مختصر سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ ہمارے ساتھ انشاءاللہ موجود ہوں گے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار محمود شام صاحب، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں وی آئی پی پروٹوکول اور افسر شاہی کے حوالے سے۔ پاکستان کے اندر بدقسمتی سے جو کلچر چل رہا ہے وہ بہت پرانا ہے، اور جس سے عوام کو بے انتہا اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پروٹوکول کے حوالے سے جو سرکاری شخصیات ہوتی ہیں، دیگر سیاستدان ہوتے ہیں، ان کے لیے روٹس لگائے جاتے ہیں، پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے ابھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں محترم جناب محمود شام صاحب، پاکستان کے سینئر صحافی ہیں اور تجزیہ نگار ہیں، مصنف ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ السلام علیکم محمود صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر، پاکستان کے اندر پچھلے 3-4 دن پہلے سپریم کورٹ کی طرف سے ایکشن لیا جا رہا ہے، غیر متعلقہ افراد یا غیر مجاز افراد سے سیکیورٹی، جو زائد سیکیورٹی ہے، واپس لی جا رہی ہے۔ وی آئی پی پروٹوکول کا جو کلچر تھا پاکستان کے اندر، اس کو ختم کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وی آئی پی پروٹوکول سے نقصانات کیا ہوتے ہیں، اور اس کے خاتمے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، کیا یہ درست ہیں؟ نہیں، بالکل درست اقدامات ہیں، اور عوام کا تو بہت ہمیشہ سے مطالبہ رہا ہے۔ پولیس والوں کی کافی بڑی تعداد وی آئی پیز کی سیکیورٹی پر ہی مصروف رہتی ہے، اور وہ جو اصل پولیس کا فرض ہے وہ ادا نہیں کر پاتے۔ اس میں پولیس والے کرپٹ بھی ہو جاتے ہیں، کہ جن کی سیکیورٹی کر رہے ہوتے ہیں ان سے بہت مراحت بھی حاصل کرتے ہیں، اور سفارش کرواتے رہتے ہیں ان کی ڈیوٹی یہیں لگی رہے۔ تو یہ چیف جسٹس صاحب نے بڑا اچھا اقدام کیا ہے، اور یہاں شہریوں کو بھی اس سے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ جب یہ لوگ اتنی بڑی لاؤ لشکر لے کر نکلتے ہیں تو ساری ٹریفک معطل کرتے ہیں، عام لوگوں کو ہراسمنٹ سے۔ تو یہ ہمارے خیال میں تو بہت اچھا اقدام ہے، اگر یہ جاری رہ سکے۔ جی، آپ کیا سمجھتے ہیں محمود صاحب کہ ماضی میں جو حکمران تھے، کیا ان کا بھی اسی طرح لشکر ہوتا تھا؟ یہ تو اگر بہت تاریخ میں پیچھے چلے جائیں تو یہ تو غلاموں کا اور بادشاہوں کے ساتھ ایک لاؤ لشکر ہوتا تھا۔ تو اب جو حالیہ جو اسی کا ہے۔ جی ہاں، میں تو اس پہ ایک نظم بھی لکھی تھی، اگر آپ پہلے بتاتے تو بھی سنا دیتا کہ ہٹو بچو، اور جو ہوتا تھا پانچ جب باپ پیسہ کہ بادشاہ سلامت چند وسیع تشریف لا رہے ہیں۔ تو یہی یہاں ہوتا ہے کہ بندوقیں انہوں نے تانی ہوئی ہوتی ہیں، پولیس یا رینجر جو بھی ہے وہ ان کی طرف، اپنا لوگوں کی طرف، اور ہر ایک کو وہ دھتکار رہے ہوتے ہیں کہ ایک طرف ہو جاؤ سڑک سے۔ تو بہت ہی یہ
تکلیف دہ ہوتا ہے. اور یہ اس میں صرف سیاستدان و قرآن نہیں، باقی جتنے ہمارے بڑے فوجی افسر ہیں، گورنر ہیں، وہ بھی اسی طرح ہی گزرتے ہیں. ان کے لیے بھی اسی طرح یہ سیکیورٹی ہوتی ہے اور وہ عوام کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. جی ایک اور سوال جو ہے وہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ اگر یہ سیکیورٹی یا وی آئی پی پروٹوکول ختم کر دیا جائے گا تو اس سے دہشت گردوں کو فائدہ ہوگا، کسی کو جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے ماضی میں بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جب دہشت گردوں نے کو نشانہ بنانا چاہا تو یہ سارا لاؤ لشکر کسی کام نہیں آیا اور یہ لوگ بھی اسی طرح مارے گئے. جنرل فضل حق تھے گورنر سابق فرنٹیئر کے، ان کا ہوا تھا، وہ اسی طرح ہلاک ہوئے، ان کے ساتھ بھی گئے، اور کئی ججز حضرات تو سیکورٹی کو بھی اس طرح گئے. تو یہ لوگوں کو ہمارے یہاں دہشت گردی کے خلاف کاؤنٹر کی تربیت نہیں تھی. یہ صرف عام شہریوں کو تو یہ رستہ ہٹوا لیتے ہیں، لیکن دہشت گرد جب کسی کارروائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی یہ سیکیورٹی گارڈ وغیرہ کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتے. اور یہ ایک الگ پوری بزنس ہو گیا ہے. جو پولیس والے بھی ہیں، نیشنل گارڈ، نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کہی جاتی ہے، اسی طرح پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسیز بھی بہت زیادہ آ گئی ہیں، بلکہ وہ شہر میں ان کی تعداد بعض دفعہ پولیس سے بھی زیادہ ہے. وہ بھی ایک بزنس بن گیا ہے، لیکن کسی تربیت باقاعدہ نہیں ہے کسی کو بھی. جی اور دیگر یورپی ممالک میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے صدر اور وزیر اعظم کے ساتھ وہ علیحدہ ہوتے ہیں، ان کے لیے روٹس نہیں لگائے جاتے ہیں. جی بالکل، ہم نے وہاں بھی تجربہ ہوا تھا سویڈن میں. وہ کہنے لگے کہ جی ابھی تک بھٹو صاحب کے زمانے میں کہ وہ گئے ہوئے تھے ملنے، تو پتہ چلا پرائم منسٹر صاحب نے کچھ ضروری کام کرنے ہیں، وہ اس میں مصروف تھے. وہاں سے پھر وہ سائیکل چلاتے ہوئے آئے اکیلے. جی اسی طرح بات دوسرے ممالک یورپ میں زیادہ اسی کا ہوتا ہے کہ وہ وہاں زیادہ کوئی ایسی سیکورٹی نہیں رکھتے. وہ عام ٹرینوں سے سفر کرتے ہیں، عام بسوں میں بیٹھتے ہیں. یہاں تو ہمارا ایک کاؤنٹر اور یہ ایون جو پولیس والے ہیں آئی جی یہ بھی اپنا بہت زیادہ سیکورٹی رکھتے ہیں. اب ہمارے محافظ خود ہم سے حفاظت مانگتے ہیں. بالکل. محمود صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ پاکستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار، ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں. بہت اچھی گفتگو فرما رہے تھے کہ اس سے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں اور یہ احسن اقدام ہے سپریم کورٹ کی طرف سے جو لیا گیا ہے کہ غیر مجاز یا زائد جو سیکیورٹی ہے کچھ لوگوں کے پاس ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اہل بھی نہیں ہیں، اضافی سیکیورٹی ان کو دی جائے، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس ایک لاؤ لشکر ہوتا ہے اور اس پر جو اخراجات ہوتے ہیں وہ قوم اور عوام برداشت کرتی ہے. تو اس کا خاتمہ نہایت بہترین اقدام ہے. یہاں پر ہم ایک مختصر سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پروگرام کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. قرآن کی بہار، علم کے انوار، سنت کی چھنکار، رسالہ اردو. Oh
ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے تھے وی آئی پی پروٹوکول کے خاتمے کے لیے سپریم کورٹ کی جانب سے جو ایکشن لیا گیا ہے اس حوالے سے کہ وی آئی پی پروٹوکول اور اسی طرح غیر مجاز جو افراد ہیں ان کو سیکیورٹی کی جو مد میں جو اخراجات قوم برداشت کرتی ہے پاکستان کی قوم, اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں, وی آئی پی پروٹوکول سے قوم کا کتنا پیسہ ضائع ہوتا ہے, اس حوالے سے آج ہم بات کر رہے تھے. اگر ہم صرف صوبہ پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کے اندر تقریباً 16,000 کے قریب جو اہلکار ہیں وہ مختلف شخصیات کی سیکیورٹی پر تعینات ہیں. اگر پنجاب کے بیوروکریٹس کو اور سیاستدانوں کو ملا لیا جائے تو ان کی تعداد تقریباً 4,000 کے لگ بھگ بنتی ہے. تو 4,000 کے لگ بھگ افراد کے لیے جو سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے جاتے ہیں ان کی تعداد آپ سمجھ لیں کہ تقریباً 16,000 کے قریب ہوتی ہے. اور ان 16,000 افراد کا جو یہ سیکیورٹی پر جو 4,000 افراد کی جو افراد ہیں ان میں سے بیشتر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ارب پتی نہیں لیکن کروڑ پتی اور لکھ پتی تو ضرور ہی ہیں, تو وہ سیکیورٹی کا اپنا بندوبست خود بھی کر سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں پنجاب کے وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف صاحب کی کہ ان کے سیکیورٹی پر کتنے اہلکار تعینات ہیں, تقریباً 2,500 کے قریب جو لوگ ہیں میاں شہباز شریف صاحب جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کی سیکیورٹی پر تعینات ہوتے ہیں. اور اسی طرح جو ان کے لیے جو پروٹوکول کے لیے تقریباً 700 کے قریب لکیری جو گاڑیاں ہیں وہ ہوتی ہیں. اور ان کے اوپر جو سالانہ بجٹ جو سالانہ ان کے اوپر جو سیکیورٹی کے مد میں جو اخراجات ہوتے ہیں وہ تقریباً 1.5 ارب سے زائد ہوتے ہیں. اور پچھلے 10 سالوں سے میاں شہباز شریف صاحب پنجاب پر حکومت کر رہے ہیں. اگر 10 سالوں کا ریکارڈ نکال لیا جائے تو آپ سمجھ لیں کہ اربوں روپے میں جو اخراجات ہیں وہ صرف اور صرف میاں شہباز شریف صاحب کی سیکیورٹی کی مد میں قوم نے بھگتے ہیں, اور قوم کے پیسے جو ہے وہ صرف اور صرف میاں شہباز شریف صاحب کی سیکیورٹی پر خرچ کیے گئے ہیں. تو ایک طرف میاں شہباز شریف صاحب کے یہ پہلو ہے, اس کو دیکھ لیا جائے. دوسری طرف خود میاں شہباز شریف صاحب کے جو اثاثے ہیں, جو ان کی انکم ہے, جو ان کا خود اپنا لائف سٹائل ہے, اس کو دیکھ لیا جائے تو اس سے خود اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب اگر ان کو سیکیورٹی کی اتنی ہی ضرورت ہے تو وہ اپنی جیب سے کیوں پیسے خرچ نہیں کر سکتے, وہ اپنی جیب سے اپنی سیکیورٹی کا بندوبست خود کیوں نہیں کر سکتے. پچھلے کچھ عرصے پہلے خبریں سامنے آئی کہ انہوں نے اسپیشل ہیلی کاپٹر منگوائے اور وہ اس پر اربوں روپے سے زیادہ جو ہے اخراجات قوم کو اٹھانے پڑے. یہ حال پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب کا ہے. اسی طرح اگر ہم بات کریں سندھ کی تو سندھ دوسرے نمبر پر آتا ہے جہاں پر سیکیورٹی کے مد میں جو اخراجات ہیں پاکستان کی قوم جو برداشت کرتی ہے وہ دوسرے نمبر پر ہیں, سب سے زیادہ سندھ میں ہوتے ہیں. اس کے بعد کے پی کے اور بلوچستان کے احوال ہیں. تو یہ وہ معاملات ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے عوام کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آخر عوام جو غریب ہے, جو اپنی مزدوری کرتی ہے اور دہاڑی کرتی ہے اور ٹیکس دیتی ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان ترقی کرے, پاکستان کے جو مسائل ہیں, لوڈ شیڈنگ ہے, صحت کے مسائل ہیں, تعلیم کے مسائل ہیں, وہ حل ہوں, ان پر خرچ کیے جائیں. لیکن پاکستانی قوم کا یہ پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے؟ وہ سیکیورٹی کی مد میں جو سیاستدان ہیں, جو خود ارب پتی ہیں, کروڑ پتی ہیں, وہ غریب عوام کا جو ٹیکسوں سے دیا گیا وہ پیسہ ہے وہ بیجا سیکیورٹی اور پروٹوکول وی آئی پی پروٹوکول کی مد میں خرچ کیا جاتا ہے. اب عوام کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آخر وہ ان کے ساتھ جو ظلم اور ناانصافیاں ہو رہی ہیں, آخر ان کے لیے جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں اور ان مسائل کا حل نہیں ہوتا تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ کیا سیاستدان ذمہ دار ہیں؟ کیا جو لوگ بیجا سیکیورٹی لیتے ہیں وہ ذمہ دار ہیں, یا پھر کچھ اور وجوہات ہیں؟ عوام کو خود فیصلہ کرنا ہوگا. اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے مزید سپریم کورٹ کو بھی, چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کو بھی ایکشن لینا ہوگا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اگر سیکیورٹی واپس لی جائے, تو ان کو اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ وہ غریب عوام کے پیسے خرچ کرنے کی بجائے اپنے جیب سے پیسے کیوں نہیں خرچ کرتے. کیا ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنی سیکیورٹی کا بندوبست نہ کر سکیں؟ اتنے جائیدادیں اور اتنے اثاثے جو انہوں نے جمع کیے ہوئے ہیں, پیسے جمع کیے ہوئے ہیں, وہ کس مقصد کے لیے ہیں؟ تو ان کو خود اس بات پر غور کرنا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
oh, 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 oh.